نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی. اس سے مراد وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت و اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ اس سے آنسو بہاتی ہو. یہ ایک نیک انسان کی مثال ہے جس سے یتفجر بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. یعنی بعض لوگ دیکھنے میں بہت فرم ہوتے ہیں، بہت سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خوب خیر پھوٹتی. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہتا ہے، روتا ہے. وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اور کسی کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بظاہر خشک چٹان ہے، بظاہر خدا سے دور ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ ان کو لگتا ہے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں ایسے ہی. ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، دور دور ہیں دین سے، لیکن اندر ان کے ایک خیر ہوتی ہے دل میں، اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. اچانک کیا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یا ڈیورس ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی. ایسے واقعات ان لوگوں کی زندگی میں ایک زلزلے کا کام دیتے ہیں. جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتے ہیں، یہ زمین شک ہوتی ہے نا، کریکس آتے ہیں. تو حالات کے زلزلے نے ان کے اندر شک پیدا کر دیا، یعنی اندر پھٹ گیا ان کو ہوش آ گئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور ان کے اندر سے بھی پانی، یعنی ان کی خیر نکلنے لگتی، بہنے لگتی، اور وہ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اب وہ دین کے شیدائی ہو جاتے ہیں. پہلے خدا سے غافل ہوتے ہیں، اب وہ خدا کے خوف سے روتے ہیں. ان کی ذات سے بھی خیر اور بھلائی نکل آئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی. وہ کیسے کہ مثلا کسی انسان کے مقابلے میں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں. کسی انسان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو بہت سٹبن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. یعنی ویسے وہ مان کر نہیں دیتے بات، ہم کسی کی کیوں مانیں، لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہی بات اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بس ختم، ہم مان گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم جھک گئے. جیسے پتھر اللہ کے خوف سے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں نیچے. اسی طرح بعض انسان بظاہر پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی، فوراً قبول کر لیتے ہیں، پھر ضد کا شکار نہیں ہوتے. لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، وہ پھر اشد من الحجارہ، وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ سخت ہے. لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. تمہارے سب اعمال کو، تمہارے سب حالات کو، تمہاری سب حقیقت وہ جانتا ہے. پھر مسلمانوں سے خطاب، مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بد دل نہ ہو. کیونکہ بات یہ تھی نا کہ یہ اہل عرب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود سے کچھ دین کی، ریلیجن کی باتیں سنا کرتے تھے، تو ان کو ایک ریلیجس گروہ سمجھتے تھے، یعنی ایک مذہبی طبقہ سمجھتے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب اسلام کی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ بنی اسرائیل تو پہلے سے ہی کتاب جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں، آخرت جانتے ہیں، یہ تو فوراً ہی اسلام لے آئیں گے. تو وہ خوشی خوشی ان کو جا کے بتاتے اور ان سے پوچھتے، تو وہ آگے سے کچھ اور ہی بات کرتے، تو یہ پریشان ہو جاتے. ان کو بڑا یہ تعجب ہوتا کہ یہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے جبریل کو اور کتاب کو اور نبی کو اور رسول کو اور آخرت کو، تو جب ایک اور رسول آ کے وہی باتیں کر رہا ہے جو یہ پہلے سے جانتے ہیں، تو یہ مانتے کیوں نہیں اس رسول کو؟ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب کوئی مذہبی گروہ کسی مذہبی گروہ کی مخالفت کرتا ہے تو انسان کو حیرانی ہوتی ہے نا. جب کوئی دین سے دور شخص دین والے کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں ہے نا، اس لیے اس کو پہچان ہی نہیں. اگر اس کو پتا ہوتا تو پھر تو یہ ایسے نہ کرتا. لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین بھی جانتے ہیں اور پھر بھی وہ دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو پھر آپ کو حیرانی ہوتی ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حیرانی کو دور کر رہے ہیں. تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ دین اور شریعت کے عالم ہیں اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہارا خیال ہے یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری بات پہ؟ ان کا حال یہ ہے وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان کا ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کلام کا مطلب ہی بدل ڈالا، من مانے مطلب نکالے ہوئے ہیں، اس میں کئی من مانی تعویلیں کی ہوئی ہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو موڑا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہوئی ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لفظی تبدیلی بھی کر دیتے تھے. آج کل قرآن پاک میں کوئی لفظی تبدیلی تو نہیں کرتا، لیکن آپ نے دیکھو گے کہ کئی لوگ کانٹیکسٹ سے بہت دور کی تفسیریں کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ ہر بات کو کس کی طرح موڑ لیتے ہیں؟ اپنی مرضی کی طرح. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے پولیٹیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے پالیٹکس نکالتے ہیں، ہر آیت سے وہی مطلب نکالتے ہیں. کچھ اور لوگوں کے ذہن میں کوئی اور پردہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر آیت سے وہی چیزیں نکالتے ہیں جو ان کے اپنے مائنڈ میں ہوتی، ان کو ہر آیت میں وہی چیز نظر آ رہی ہوتی، اور قرآن کو اس کی اصل پہ رکھ کے نہیں پڑھتے، اس سے وہ مطلب نہیں لیتے جو قرآن دیتا ہے، اس سے کیا نکالتے ہیں؟ اپنی منمانی باتیں. فرمایا ایسے لوگ تمہاری بات مان لیں گے جن کے دلوں پہ کوئی اور غلاف چڑھا ہوا ہے، جن کے ذہن پہ کوئی تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے، جن کے اوپر کوئی خواہشات کا غلاف آیا ہوا ہے، وہ تمہاری باتیں مانیں گے؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھ بوجھ کے یہ سب کچھ منمانی تبدیلیاں کر رہے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، علم کے باوجود بہت سے لوگ حق کی مخالفت کیا کرتے ہیں. عالم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود، بہت سے لوگ جب ان کے اپنے مفادات پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ دین ہی کے کام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اسی میں مین میخ نکالنے لگتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ ان کی غلطیاں بتا رہے تھے، ان کی کمی کوتاہی کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے، تو اس سے تھریٹنڈ فیل کیا انہوں نے، اس سے وہ ہل گئے کہ اب تو ہمارے سارے جرم پکڑے جائیں گے، اب تو ہماری ساری کوتاہیاں سامنے آ جائیں گی. اس لیے انہوں نے کیا فائدے کی بات سمجھی کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مخالفت کرتے جاؤ، آپ ہی کو بدنام کر دو، لہٰذا جو کچھ آپ کہیں گے وہ بھی پھر کوئی نہیں مانے گا. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کی تھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں،
اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے، اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، لہٰذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہوں کہ ان کے جز ہوں، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کولیشن کیا گیا۔ اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہے کہ کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی، یعنی اتنی تبدیلیاں کی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 یا 1/8 بہت اہم ہے۔ یہ ہے انجیل کا قصہ۔ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا، تو جرمنی میں ہی میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایک انسٹیٹیوٹ جس کا نام تھا قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ، قرآنک ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے لے کر فوٹو کر کے جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں۔ جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، یعنی 3 جنریشن نے اس کو جمع کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ، جن کے ریفرنس سے اس وقت میں اس کو پڑھ رہی ہوں اس پیراگراف کو، یہ ان کے خطبات بہاول پور ایک کتاب ہے، انگریزی میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ایمرجنس آف اسلام۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 1933 میں 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا، اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریتسل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کی فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر نے مجھ سے شخصاً بیان کیا کہ اس وقت، یعنی یہ 1933 کی بات ہے، کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپی موجود ہیں اور مقابلے کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں۔ قرآن پاک کے اتنے 1000 نسخوں میں جو مقابلے کا کام شروع ہوا ہے اس میں کوئی بھی اختلافی روایت نہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہو گئی وہ کسی بھی دوسرے نسخے میں نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر الرحمن کا لفظ ایک جگہ نہیں لکھا گیا تو باقی سب نسخوں میں وہ موجود ہوگا۔ اس سے کیا پتا چلے گا کہ ایک نسخے میں کتابت کی غلطی ہے، اسے ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ یا کوئی لفظ کہیں بڑھ گیا ہے، مثلا ایک نسخے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا تو اسے کاتب کی غلطی سمجھا جائے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس طرح محفوظ رکھا، اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں کر ڈالی۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ پھر اس کے بعد ان کا حال کیا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جب اکیلے ہوتے اپنے سرداروں کے پاس تو کہتے کہ تم مسلمانوں کو جا کر کیوں اپنی حقیقت بتاتے ہو، یعنی وہ جا کر کیا کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں، مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب باتیں جانتا ہے، چھپی بھی اور کھلی بھی۔ اس کے بعد یہ امیین کی بات ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اب ان کے دونوں گروہوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء کا حال کیا ہے، ٹیکسٹ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، غلط مطلب بتاتے۔ عوام کا حال کیا ہے، وہ کتاب جانتے نہیں۔ یہاں پر میں مسلمانوں کے آج کل کے حالات سے اس بات کو تھوڑا کمپیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت یہی صورتحال ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کی، حتیٰ کہ جس قوم میں وہ گھسیں گے وہیں تم جا گھسو گے، جو کچھ وہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے۔ اور آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ دین میں بسا اوقات من مانی تعویلیں کرتا ہے، یعنی جو ریلیجس گائیڈنس ہے لوگوں کو جو ملتی ہے وہ پیور نہیں ملتی۔
ٹیکسٹ تو عوام کے سامنے آتی ہی نہیں. اب دیکھیے کہ اس کراچی شہر کی آبادی دیکھیے اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے، خواہ ریلیجس ہے یا دوسرا ہے، اس میں کتنے ایسے انسٹیٹیوٹ یا کتنے ایسے ادارے یا کتنی ایسی کوششیں موجود ہیں کہ ایک عام شخص کے پاس یہ سہولت موجود ہو اس کے گھر کے پاس کہ وہ جا کر قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھ سکے، سمجھ سکے، اس کا مفہوم جان سکے. عموماً جو دین کی تعلیم کے نام پر بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی؟ یا درس ہوتے ہیں، یا لیکچرز ہوتے ہیں، یا پھر ایسے خطبے ہوتے ہیں کہ جس میں خطبہ دینے والا، درس دینے والا، لیکچر دینے والا کیا کرتا ہے؟ جو اس کی مرضی ہوتی، جس طرح چاہے جس چیز کو پیش کرے. عوام کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر آ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ کمپیئر کر سکیں کہ جو کہا گیا وہ بالکل وہی کچھ ہے؟ کتنے ریفرنس ہوتے ہیں، کتنی اوتھینٹسٹی ہے ان باتوں کی، کیا مفہوم ہے واقعی اس ٹیکسٹ کا جو اس میں لکھی ہوئی ہے؟ لوگوں کے اپنے پاس تو کتاب ہوتی نہیں، نہ کھلی ہوتی ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں. اسی وجہ سے پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. کہیں جاتے ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کچھ اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ غلط کیا صحیح کیا، حل کیا سوچا انہوں نے، نتیجہ کیا، ریزلٹ کیا. سب کچھ ایک طرف رکھو اور کرو جو دل میں آتا ہے، اور آخرت وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی. وہاں جانے کے لیے تو آپ یہ فلاں وظیفہ اتنے 1000 دفعہ پڑھ لو، یا کسی کا پلو پکڑ لو، یا اسی طرح اور بہت سی چیزیں، تو کیا ہوگا؟ بس جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اب آپ دیکھیں کہ منہم امیون، ان کے لا علم لوگوں نے جو کتاب نہیں جانتے تھے، کچھ امیدیں، آرزویں اور تمنائیں اور کچھ نجات کے سستے نسخے تلاش کر رکھے تھے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے پاس ایک لسٹ بنائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کون کون سے نظریات ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں، وہ کون سی تمنائیں اور آرزویں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہ اس کتاب کو پڑھو، نہ عمل کرو، اور جنت تو ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنت میں ہمیں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہم میں سے کتنے فیصد لوگوں کو آخرت کا خوف ہے؟ کتنے فیصد کے اندر یہ احساس ہے کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے، ہمارا حساب ہونا ہے؟ ہم کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بس حساب کیا چیز ہوتی ہے؟ بس کلمہ پڑھ لیا ہم چلے جائیں گے جنت. اور پھر آپ دیکھیے کہ ریلیجن کے نام پر جو دینی کتابیں ملتی ہیں ان میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ فلاں بات پڑھ لو، ان کے شروع میں ایسی ایسی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے 1000 محل جنت میں بن جائیں گے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. تو عمر بھر نماز نہ پڑھو، کیا کرو؟ 1-2 نفل معلوم نہیں رمضان کی کون سی تاریخ کو پڑھ لو، ساری عمر کی نمازوں کے برابر ہو جائے گا. کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ عہد نامہ دفن کر دے، عذاب قبر سے بچ جائے گا. ایک لسٹ یہ امانی کی کہ وہ کون سے ٹوٹکے ہیں کہ جو ہم نے جنت میں جانے کے لیے رکھے ہوئے، اور باقی چوری کرو، ڈاکہ کرو، فریب کرو، فساد کرو، لڑو جھگڑو، دوسروں کو تانے دو، دھوکہ دو، کام نہ کرو، سب جنت میں چلو گے. اچھا، پھر فویل للذین یکتبون الکتاب، پھر علماء پہ بات ہے ان کے علماء لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے لکھتے رہتے ہیں، ہر ایک کی مرضی کے مطابق جواب دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لے آئیں گے تاکہ لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ جو تم غلط کام کرے یہ ٹھیک ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کی ہیلہ سازی کی، تو بسا اوقات حرام کو مختلف ہیلہ سازیوں کے ذریعے حلال کر کے پیش کر دیتے ہیں. حرام چیز کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پی لیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے علماء بھی ان کو مل جاتے ہیں، ان کو علماء تو کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جو اصل میں علماء ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ ان کو اس کے حلال کرنے کا بھی فتویٰ دے دیں گے، یعنی یہ شراب نہیں ہے، اس کو شراب ہی نہ کہو. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے سود ہے، اس کی حرمت قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ کتنی شدید ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سود کو حلال کیے ہوئے ہیں اور اس پہ فتویٰ بھی رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں.
تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں اصل میں حرام لیکن ہم ان کو اپنے لیے اپنی دنیا بچانے کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہم نے خوبصورت نام دے کر اپنے لیے حلال کر لیا؟ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو بات ہے وقالوا لن تمسنا النار، ہم تھوڑی آگ میں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اچھا ہم مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کافروں کے لیے ہوتی ہے جہنم، جو کلمہ پڑھ لیے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے۔ اور اس بات پر تسلی رکھتے ہوئے پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں بگڑتا، کسی کی غیبت کرو، کسی پہ الزام تراشی کرو، کچھ نقصان نہیں۔ اگر پتا ہو کہ نقصان ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو، اگر پتا ہو کہ حرام کام کرنے کا نتیجہ سزا ہے، پکڑ ہو جائے گی، وہ آگ کے شعلے ہیں، تو پھر ایسا ہو کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ بھئی ہم تو ایمان لا چکے ہیں، پھر کون سی آگ؟ لیکن ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کسی اور کے لیے۔ ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کا ٹھپا لگوا بیٹھے ہیں، اب ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا کہ تم اس کے بہت پسندیدہ ہو تو تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ بھلا صاف اعلان ہے، من کسب سیئاتن، جس نے برا کیا، جس نے غلط کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اپنی غلطی کو چھوڑا نہیں، معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کی، اس سے نکلا نہیں، اسی میں ہی گھرا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ جس نے غلط کام کر کے پھر اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کیا، غلطی کو غلطی ہی نہیں کہا، لیکن یہاں اول درجے پر یہود کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے، اور اس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اپنی تمناؤں میں اس طرح گھرے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی غلطی بھی خوبصورت نظر آنے لگی تھی، اس کی کئی تعویلیں کر لیتے تھے۔ فرمایا کہ اگر تم اس سے نہ نکلے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ کیا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے؟ تمنائیں اور آرزوئیں؟ محض خیالات نہیں، ایمان کے ساتھ نیک کام۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ یہ کسی نے لکھا ہے گناہ کے بارے میں، گناہ پہلے پرلطف ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اٹریکشن ہوتی، پھر انسان جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس سے مسرت ہونے لگتی، پھر وہ بار بار کیا جاتا ہے، پھر وہ فطرت بن جاتا ہے، پھر انسان گستاخ ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی پچھتاوا نہیں آتا اور بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔